بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم ایک خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ 9th کلاس کی اردو کا یہ خلاصہ ہے۔ آرام و سکون کہانی کا نام ہے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ خلاصہ ہے یہ کہانی اپنے آپ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور آرام و سکون سید امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ایک شاہکار ہے۔ سید امتیاز علی تاج ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ نگار تھے، اور انہوں نے اپنے وقت میں بہت ہی اچھے اور خوبصورت ڈرامے جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ اور ان کی ایک بہت اہم کتاب جو ہے تصنیف جو انہوں نے لکھی، جو اہم کتاب لکھی، وہ لکھی انارکلی کے نام سے بہت مشہور ہوا۔ انارکلی کا کریکٹر بہت مشہور ہوا۔ سید امتیاز علی تاج 1900 میں لاہور میں پیدا ہوئے، اور وہاں سے ہی انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ بہت سے خوبصورت ڈرامے جو ہیں انہوں نے لکھے، اور جو آج بھی ہماری بہت سی کتب کے جو تدریسی کتب ہیں، جو ہماری کتابیں ہیں، ان کے اندر موجود ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آرام و سکون کا خلاصہ۔ آرام و سکون کی اس خلاصے میں جو آغاز ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس ڈرامے میں مصنف نے ایک ایسے آدمی کا حال بتایا ہے جو دفتری کام کی زیادتی کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے آفس میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اس شخص کو آرام و سکون چاہیے ہوتا ہے، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں اپنا آرام کریں، مگر گھر میں بیوی بچوں کے شور کی وجہ سے وہ دوبارہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بیوی جب ڈاکٹر کو شوہر کے معائنے کے لیے بلاتی ہے تو ڈاکٹر زیادہ کام کو بخار کی وجہ بتا کر دعا کی بجائے آرام اور سکون کا مشورہ دیتا ہے، اور کھانے کی چند چیزیں لکھ دیتا ہے۔ جب ڈاکٹر آرام کی تاکید کر کے چلا جاتا ہے تو بیوی اپنے حامد کو آرام و سکون پہنچانے کی بجائے دوڑ دھوپ کرنے لگتی ہے، یا وہ کام کرنے میں لگ جاتی ہے، اور کمرے میں اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کرتی ہے، کمرے میں ہی نوکر کو ڈانٹتی ہے، باتوں کے درمیان میاں سے طبیعت کا حال بھی پوچھتی رہتی ہے، اور کہتی ہے کہ چپ کر کے لیٹے رہو، ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا ہے۔ یعنی کہ اس کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ آرام، اس کو ذہنی آرام کی بھی ضرورت ہے، نہ صرف لیٹنے کے علاوہ، لیکن ذہنی طور پہ وہ گھر میں رہ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم کی آوازیں، مختلف کام، بچوں کے شور اور اس طرح کی سارے کاموں سے وہ بہت زیادہ اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ وہ بہتر یہی سمجھتا ہے کہ مجھے آفس ہی چلے جانا چاہیے۔ اس کے کمرے میں شور وہ کہتی ہے نہیں ہوگا، گھنٹی ڈھونڈنے کے لیے نوکر کو واضح دیتی ہے۔ پھر جب نوکر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اس سے برا بھلا کہتی ہے، ملازموں کو ڈانٹتی ہے، کبھی بدبخت، کبھی نامراد جیسی القابات استعمال کرتی ہے ان کے لیے۔ حامد بار بار چپ کراتا ہے۔ جو ہی وہ کمرے سے باہر جاتی ہے تو فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے، یعنی فون کالز آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ حامد فون اٹھانے کے لیے کہتا ہے، ملازم پھر کمرے میں صفائی کرنے کے لیے آتا ہے تو جھاڑو دینے لگتا ہے، اس پر بھی وہ اس کو ڈانٹ کر باہر نکال دیتا ہے۔ بچہ صحن میں کھلونا گاڑی چلانے لگتا ہے۔ بیوی کمرے میں آ کر اندر سے ہی نوکر کو کم بخت، اللہ مارا وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کر کے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنی دیر میں پڑوسی جو ہیں وہ ہارمونیم پر گانا شروع کر دیتے ہیں، اور میاں شور کے باعث بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن بیوی کے چیخنے چلانے، بچے کی کھلونا گاڑی اور ہارمونیم کی آواز سے شور مسلسل ہوتا ہے۔ پھر گلی میں فقیر بھی راہ مولا کی صدائیں لگانا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ملازم ہاتھ بند دستے میں ریٹھے کو پھونٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور حامد کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے اور بگڑنے لگتی ہے۔ آخر کار وہ اپنی ٹوپی اور شیروانی لانے کو کہتا ہے۔ وہ بہت زیادہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا یہاں پہ گھر میں شور ہو رہا ہے، اس سے کافی زیادہ بہتر تھا کہ میں اگر دفتر چلا جاتا تو اس سے کم شور دفتر میں ہوتا۔ پھر وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ وہ ٹوپی اور شیروانی لاؤ، اور بیوی پوچھتی ہے کہ تم کہاں جا رہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں دفتر جا رہا ہوں۔ پھر پوچھتی ہے کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں آرام و سکون کے لیے دفتر جا رہا ہوں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اس کا یہ جو
لیسن یہی ہے کہ گھر میں وہ آرام کے لیے آتا ہے، لیکن گھر کے افراد اور بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کا پراپر طریقے سے خیال نہیں رکھ پاتی اور وہ شور و غل کرتی ہے، لیکن اس کو یہ وہ جو کام کر رہی ہوتی ہے وہ اسے لگتا ہی نہیں کہ وہ شور و غل ہے، بلکہ وہ روٹین میں اپنی کام کرتی ہے، کبھی نوکر کو ڈانٹتی ہے، کبھی بچوں سے بات کرتی ہے، پھر ہمسایوں کے گھر سے شور آتا ہے، اور پھر گلی میں جو فقیر آتا ہے اس سے شور ہوتا ہے۔ اس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ شاید دفتر میں ہی اس سے بہتر آرام اور سکون اس کو میسر ہو سکتا ہے، اس لیے وہ دوبارہ آفس جانے کا کہتا ہے۔